السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، جنگ کا آج 33واں روز، لیکن جنگ کم ہونے کی بجائے شدت اختیار کر گئی۔ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ میں جنگ سے نکل گیا ہوں اور میں نے رجیم چینج کر دی، ساری لیڈرشپ کو مار دیا اور اب میں واپس جا رہا ہوں اور ہرمز کو جس نے کھلوانا ہے کھلوائے۔ کبھی بڑے شکست خوردہ بیان دیتے ہیں اور کبھی دوبارہ سے بالکل جنونیوں کی طرح وہ گفتگو کرتے ہیں۔ اب دوبارہ سے ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ایران کو ہم پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے۔ یہ تو نہیں پتا کہ ایران پتھر کے دور میں جاتا ہے یا نہیں جاتا، لیکن ایران نے اسرائیل کو پتھر کے دور میں دھکیل دیا تقریباً۔ یعنی اب جو حالات اسرائیل کے نظر آ رہے ہیں وہ پریکٹیکلی ایسے ہی ہیں جو ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں۔ 400 سے زیادہ سٹرائکس پچھلے 24 گھنٹوں میں کوئی 70 سے زائد طیاروں نے ایران کے اوپر کی ہے۔ بڑی وحشیانہ بمباری تھی، کوئی ان کی بلڈنگز نہیں چھوڑی، لاکھ سے زیادہ بلڈنگز متاثر ہو چکی ہیں، ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، بچوں، بوڑھوں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اسپتالوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہلال احمر کی بلڈنگز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایران ڈٹا ہوا ہے اور ایران نے دوبارہ سے 4 بڑے حملے کیے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں، اسرائیل کے اوپر، یو اے کے اوپر، امریکن ٹروپس کے اوپر، جس میں پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کئی امریکن اور اسرائیلی افسران اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک عراق کے اندر بڑا اٹیک انہوں نے کیا، ایک یو اے کے اندر کیا جہاں پہ امریکن افسران موجود تھے، اور ایران کے اندر پیدل فوج داخل کرنے کے حوالے سے مشاورت کر رہے تھے۔ ٹرمپ صاحب کبھی محمد بن سلمان کو برا بھلا کہتے ہیں، آج ان سے پھر گفتگو فرما رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان صاحب نے مجھے اس کام پہ لگایا تھا کہ ایران کو پھینٹی لگاؤ، اور یہی مجھے موٹیویٹ کرتے رہے، اور پھر ان سے ناراض ہوتے ہیں، پھر ان سے بتہ مانگتے ہیں، پھر ان کو گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اور پھر آج ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ یہ کیا اسی طرح جنگ آگے چلتی رہے گی، یا رکے گی یا نہیں رکے گی؟ پاکستان کا اس میں رول کیا ہے؟ چائنا اور رشیا کہاں کھڑے ہیں؟ اس سارے معاملات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ برسٹر شاہد مسعود پی ٹی آئی سے تعلق سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ قمر الاسلام صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، آپ سب جانتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آمنہ الفت صاحبہ مسلم لیگ قائد اعظم سے تعلق چودھری پرویز علی صاحب کی ایڈوائزر رہی ہیں۔ میاں زبیر یہ اے ایم ایم پاکستان کے چیئرمین ہیں، اور آپ یقینی طور پہ ان سے بھی واقف ہیں۔ راجہ قمر الاسلام صاحب، راجہ صاحب ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے حکومتی سطح کے اوپر، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑا پالیسی شفٹ ہو سکتا ہے پاکستان کا۔ وہ آپ خبر دیں گے اس حوالے سے کہ پاکستانی گورنمنٹ عسکری اور سول لیڈرشپ کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، اگر تو کوئی جو اسٹریٹجک معاملات پہ گفتگو کسی میٹنگ میں ہوئی ہے تو وہ تو ظاہر ہے اسی میٹنگ کی امانت ہے، اور میں اس کا حصہ یقیناً نہیں تھا۔ لیکن ایک چیز طے ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، جو غیر جانبداری کی خارجہ پالیسی، اپنے اسلامی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کی خارجہ پالیسی، چائنا کے ساتھ جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو برقرار رکھنا، جو کارنر سٹونز ہیں، اور فلسطین کے بارے میں جو پاکستان کی پالیسی ہے جو کہ کسی اور حکومت نے نہیں بنائی، یعنی قائد اعظم کے اپنی زندگی کے وقت سے چلی آ رہی، اور پھر خلیجی ممالک کے حوالے سے اب پاکستان نے بڑی کامیابی سے اس توازن کو برقرار رکھا ہے۔ اس پل صراط اسے کہہ لیں یا ٹائٹ روپ کہہ لیں، تو اس پہ بڑی کامیابی سے، یعنی اس پہ صرف ہم نہیں، ہمارے مخالفین بھی، ہمارے مخالف ممالک بھی، جہاں پہ دھواں اٹھتا ہے جب ہمارے ہمسایہ ملک سے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان نے اس کو سکسیسفلی، اور پاکستان کی پالیسی میں کوئی ایسی شفٹ نہ آ سکتی ہے نہ آئے گی۔ حتی الوسع پاکستان نے پوری کوشش کی اور کامیابی سے کی ہے۔ اور اب چونکہ پاکستان امن قائم کرنے کے حوالے سے اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور وہ اس کے جو انڈیکیشنز ہیں، اس کی جو ویریفیکیشنز ہیں، وہ دیگر اکراس دی بارڈر بھی آ رہی ہیں، یعنی ایران بھی اس کو ایڈمٹ کر رہا ہے۔ پھر ایران کو کے حوالے سے جس قسم کے یہاں پہ شکوک و شبہات
کسی جگہ سے پھیلائی گئی. ابھی ایران میں کل جو مظاہرے ہوئے ہیں اس میں پاکستان جو ہے وہ شکریہ پاکستان کا نعرہ بڑا ایک کلیدی نعرہ تھا, میڈیا نے رپورٹ کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک بھی ہے یا یو اے ای ہے, وہ بھی پاکستان کی اس پالیسی سے وہ متفق بھی ہیں. پاکستان کے ساتھ ان میں کوئی کسی قسم کی کوئی دراڑ نہیں پائی جا رہی. راجہ اس صاحب لیے یہ پاسبل, راجہ صاحب یہ کامیاب ہے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایران بھی ہم پہ خوش ہو, سعودی عرب بھی ہمارے ساتھ ہو, یو اے بھی ساتھ ہو, امریکہ بھی کہے کہ جی آپ بہت اچھے ہیں؟ اٹس پاسبل, یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے, یعنی یہ کامیابی نہیں ہے, تو وہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. لیکن اگر یہ خارجہ پالیسی کی کلائمیکس ہے کسی ملک کا, اس کی اچیومنٹ کا, اور اس کو اگر آپ کوئی بھی یعنی خارجہ پالیسی کا ماہر اس کو ایسا سمجھتا ہے اور ایسا آج کی تاریخ تک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, پھر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ تک ایسے ہی, تو پھر اس کے اندر اگر ہم تلاش کریں کہ کیوں ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بجائے راجہ صاحب نے بڑی راجہ صاحب اس کا لطف لیا جائے اور فخر کیا جائے, بالکل ٹھیک, بجائے اس کے کہ کیوں ہے, تو وہ ہے اور آج کی تاریخ تک ہے, تو انشاءاللہ آگے بھی برقرار. راجہ صاحب نے بڑی دو ٹوک بات کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری ایک ہائٹ ہے ہماری ڈپلومیسی کی, اور پاکستان کی جو ڈپلومیسی اس کی کامیابی ہے کہ ایران کے اندر بھی نعرے لگ رہے ہیں اور پاکستان اپنے انٹرسٹ کے ساتھ کھڑا بھی ہے. آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے؟ راحت اوقاصہ, یہ بہت زیادہ ایک کریٹیکل سی سچویشن ہے, اور اس میں سے نکلنا اور اپنے آپ کو بچا کے چلنا جو ہے, یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ٹرکی سی ایک گیم ہے. ویسے پاکستان نے یہ تو کیا ہے, پاکستان ابھی تک تو کیا ہے, نکلا بڑا سیفلی, بہت سیفلی نکلے, کہیں ٹریپ نہیں ہوا, کہیں نہیں ہوئے, بڑی عقل مندی سے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری یہ چیزیں چل رہی ہیں. آپ بھی اپریشیٹ کر رہی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, میں بالکل اپریشیٹ کر رہی ہوں, کیونکہ اس سے ضرورت ہی صبر کی ہے کہ ہمارے بالکل نیکسٹ اپنا ایران ہے, اور ہم ایک طرف افغانستان ہے, دوسری طرف ہم انڈیا بیٹھا ہوا ہے. ہم ایران کے ساتھ بھی تعلقات بالکل نہیں خراب کر سکتے, کیوں نہ کرنا چاہیے بھی نہیں, وہ ہمارے اسلامک برادر ملک ہے, اور جتنے اسلامک کنٹریز ہیں ہمیں کسی کے ساتھ بھی خراب نہیں کرنا چاہیے. لیکن تھوڑا سا اس کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں, کب تک ہم اس سلسلے کو چلا سکیں گے. اگر ایسی سچویشن آ گئی کہ کسی ایک طرف ہمیں جھکاؤ کرنا پڑ گیا, تو پھر ہم کس کو چوز کریں گے؟ یہ اس کے اوپر بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے. چائنا ہمارا ٹیسٹڈ فرینڈ ہے, ایران ہمارا ہمسایہ ہے, 1750 کلومیٹر کے سرحد ملتی ہے, ان کو چھوڑ کے ظاہر ہم کہیں اور تو نہیں جا سکتے. کیا خیال ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ سے ایگری کرتی ہوں, میرا بھی دماغ یہ کہتا ہے. لیکن دوسری طرف آپ پھر سعودی عرب سے بھی جاتے ہیں. ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے, مجھے بتائیں ہم کتنی بری سچویشن میں پھنستے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ یعنی سعودیہ پہ جنگ, ہم اپنی جنگ سے تصور معاہدے پہ تو ہمیں ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی, ہمیں پھر کسی ایک طرف, لیکن پاکستان ہوا نہیں, لیکن ہمیں کسی ایک طرف, اللہ کرے کہ وہ سچویشن آئے نا, اللہ کرے کہ اس سے پہلے چیزیں ریزالو ہو جائیں, اللہ کرے کہ اس سے پہلے اسرائیل کو اپنی منہ کی کھانی پڑے, اور یہ ٹرمپ جو ہے نا, اس کا دماغ جو خراب ہوا اس پاگل آدمی کا, یہ کسی طریقے سے یہ چیز سے نکل جائے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم اس سچویشن میں چلے گئے تو یہ ہمارے لیے بڑا ٹیسٹ ہو, بہت بڑا ٹیسٹ. ویسے شاید محسوسہ موجودہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے, ایک بڑی بیٹھک ہوئی آج اسلام آباد میں, کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا پالیسی شفٹ ہو سکتا ہے, پاکستان کھل کے ایران کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے, چائنا کی پالیسی کو لے کے آگے بڑھ سکتا ہے, اور نئے بلاک بن رہے ہیں, نئے اتحاد بن رہے ہیں, امریکہ کو شکست ہو رہی ہے, اور چائنا اور رشیا ایک بڑی طاقت کے طور پہ مرج ہو رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو فیصلے کر رہی ہے بر وقت کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹو شو. گزارش یہ ہے کہ جس طرح پہلے میری بہن نے بھی کہا, اور جو ہے مسلم لیگ نون سے ہمارے بھائی جو ہیں انہوں نے بھی جس طرح بات کی کہ حقیقتاً اس وقت ایک کرٹیکل سا جنکچر پہ ہم کھڑے ہیں. ایک سائڈ پہ ہمارا ہمسایہ ملک
ब्रदर मुल्क ईरान है, दूसरी साइड पे अमेरिका है और अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जो हमारे जो इस वक्त हुकूमत वक्त के जो सरबराह हैं शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक बात करते हुए नहीं थकते। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह के मामलात बन रहे हैं, हमें अभी तक तो हमारी पॉलिसी रही कि बुलबुल भी खुश रहे और खुश रहे सयाद भी, हमने दोनों किसी तरीके से खुश रखा हुआ है। लेकिन वो मेरी बहन की बात दुरुस्त है कि ये कब तक चलेगा। अमेरिका दिन ब दिन अपने हमले जो है वो सख्त करता चला जा रहा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया कोई उसको रोक नहीं पा रहा अभी, डिस्पाइट द बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स। यूनाइटेड नेशन ने अपना किरदार अदा करके देख लिया, अभी लगा है हाथी की तरह ईरान के ऊपर जो है वो अटैक पे अटैक करता चला जा रहा है, वहां पे शहादतें होती चली जा रही हैं। लेबनान के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया जो है वो सर उठाए खड़ा है, इंसानी अलमिया। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत वक्त को इस वक्त अगर मैं एडवाइस करूं कि हमारे पास एक OIC का प्लेटफॉर्म मौजूद है, हमारे 55 इस्लामी ममालिक हैं दुनिया के अंदर, हम आज क्यों नहीं कॉल कर लेते कि OIC के ऊपर कड़ा वक्त आया। तो हम लोगों ने हमेशा लीड ली, सऊदी दिया है, आप गल्फ स्टेट सारी की पहले यहाँ पे आए भी वो आ जाएंगे आज जिस देखें। और उसके लिए बड़ा जरूरी है कि पहले पाकिस्तान के अंदर एक यकजहती, एक सॉलिडेरिटी नजर आए, और उसके लिए पार्लियामान का जो किरदार है उसको किसी सूरत भी बाईपास नहीं किया जाना चाहिए। बाईपास का मैं ये बात कहता हूं कि पार्लियामान के एक कैमरा ज्वाइंट सेशन ही बुला लिया जाए, वहां पे क्रॉस द बोर्ड हमारी जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे मौजूद हों और उधर से एक इस तरह का अलामिया निकले। मिनिस्टर साहब, इन कैमरा ब्रीफिंग तो हुई है जिसमें PTI ने बाइकआउट कर दिया था जो है पार्लियामान से जो पूरी दुनिया। मिनिस्टर साहब, मेरा ख्याल है कि इनका नेट जरा प्रोड्यूसर साहब इनको कहे ठीक करे, आवाज़ नहीं आ रही। मियां जुबैर साहब, क्या लग रहा है आपको कि पाकिस्तान की जो मौजूदा खारजा पॉलिसी है, पाकिस्तान किसी ट्रैप में नहीं आया, मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ने से पाकिस्तान ने न सिर्फ रोका बल्कि ख़ुद किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बना, तो आगे चल के आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का जो रोल है सुलह करवाने का, ये बेस्ट रोल है और बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे अहम नुक्ता ये है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है कि अगर इन्होंने इस वक्त ज़रा सी गलती कर दी या कोई ज़रा सा अपने फ़ैसले में कोताही कर गए तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है पाकिस्तान का भी और बहुत सी चीज़ों का। ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह कोशिश की, हुकूमतों में तो इतना दमखम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ जो सिपह सालार हैं उनकी कोशिशें जो हैं वो बहुत बेहतर हद तक हैं। और सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारे इस्लामी ममालिक की, मेरे भाई ने OIC का जिक्र किया, तो अगर आप OIC यहाँ करवा भी लेंगे तो आपने ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ ही देना है और क्या करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि OIC का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि तमाम आपके जितने इस्लामी ममालिक है वो पहले ही जो कुछ कह रहे हैं अभी आपके ख्याल में नोबेल इनाम की नामजदगी वापस ले लेनी चाहिए पाकिस्तान? जी बेशक लेनी चाहिए, और बिल्कुल नोबेल इनाम का तो उसको तो मैं वो वर्ड नहीं कहना चाहता कि जो उसने मोहम्मद बिन सलमान के लिए कहे थे, वो एक ऐसा बेहिस इंसान है। उसके बाद तो मोहम्मद बिन सलमान को उसका फ़ोन ही नहीं सुनना चाहिए था। बिल्कुल यही मैं कहने लगा हूँ कि हमारी गैरत का लेवल यह है कि आप OIC की बात करते हैं कि जो उसने कहा था, तो मैं अब ये क्या कह सकता हूँ। हाँ, ये रोल जो पाकिस्तान का अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, पाकिस्तान को खुद खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कैसे खड़ा हो, 2 अरब रुपया आपने UAE से लिया हुआ है रोल ओवर करने के लिए, 2-3 अरब चाइना से लिया हुआ है, कुछ वक्त 2-3 अरब डॉलर सऊदी अरब से लिया हुआ है, IMF से उसकी शराइत पे फिर ले लिया, IMF से आप पैसे लेते हैं, पाँव पे कैसे खड़ा हो जाए? क्या ऐसे खड़ा हो जाए कि अभी ईरान से उसने कई जहाज़ तेल के मुफ्त लिए हैं, सऊदी अरेबिया ने उसको बहुत तेल दिया है और लोग खैर बेवकूफ़ ये लोग बना रहे हैं। 20 जहाज़ आपने मंगवा के, और बहुत से जिसे आपने बाद में फ़ेक न्यूज़ भी कह दिया कि 20 मंगवा के 10 हमने किसी और को दे दिए। तो मैं समझता हूँ कि जो अंदरूनी हमारा मामला है, हमारी जो हुकूमतें होती हैं, सियासी हुकूमतें, उनमें इतने दमखम नहीं होते।
تو اگر پاک فوج کا سپہ سالار جو ہے وہ یہ کوشش کر لے کہ کسی طریقے سے جو یہ معاملے کو ہے نا کسی نہج پہ پہنچا دے، کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ سے بڑی اتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، ٹرمپ آپ کو سلوٹ کرتا ہے، پیار کرتا ہے، جی شہباز شریف سے بڑا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، جنرل صاحب آپ سے پیارا انسان کوئی نہیں ہے، تو یہ لومڑی کی چالیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ قرآن کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے آپ کے دوست نہیں ہے. ٹرمپ اگر کتنے جاتے ہیں تو آپ دوستی کی پینگیں اس سے بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو اس طرف آنا پڑے گا جو حقیقت ہے. یہ کبھی بھی ہمارا دوستی بنے ہے. 65 کی وار میں ہم ویٹ ہی کرتے رہ گئے تھے. زبیر صاحب یہ بات ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے، یہ کنگ محمد بن سلمان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہمارا مرکز تو وہ ہے، خادمین حرمین شریف تو وہ ہیں. دیکھیں زندگی کیا میں وہ کبھی قرآن پاک اور پڑھتے ہیں؟ دیکھیں زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سعودی عربیہ میں لوگ اسٹرائک پہ باہر نکلے ہوں. آپ نے دیکھا کیا ہو رہا ہے. اور میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، پورا پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے. حکومت بیشی امریکہ کے ساتھ لیٹی ہو، لیکن پورے پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے. اور ایک بات، اگر اس وقت پاکستان نے اس وقت ان کا ساتھ نہ دیا یا پاکستان نے کھل کر ڈبل پالیسی جو ہے یہ بننے کی کوشش کرتے رہے اور شٹل ڈپلومیسی کو کے اوپر بلیو کرتے رہے، تو یہ ان کا نام بھی نہیں ہوگا اپنی زندگی میں. زبیر صاحب ڈپلومیسی بس ایسے ہوتی ہے، اس پہ کچھ جذباتیت یا جلسے جلوسوں میں گالیاں تو نہیں دی جا سکتی. راجہ قمر الاسلام صاحب، مڈل ایسٹ کے جو سارے ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، جس طرح ٹرمپ نے ان کو برا بھلا کہا اور آج پھر ٹرمپ صاحب شیر و شکر ہو گئے ٹرمپ کے ساتھ محمد بن سلمان صاحب، یہ کیا معاملات ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے ممالک کو ریئلائزیشن نہیں ہوئی ابھی؟ دیکھیں یہ جو فورن پالیسی ہے دنیا بھر میں، یہ کوئی ساس بہو کی لڑائی تو ہوتی نہیں کہ کل کہیں گی کہ ساس نے یہ تانا دیا تھا تو بہو نے جواب نہیں دیا. نہ دو ہمسائیوں کی ہے، نہ یہ کوئی جس طرح ہمارے دیہاتوں میں پانی پہ یا کھالے پہ قتل و غارت ہوتی ہے وہ ہے کہ پچھلے سال انہوں نے فائر کیے تھے تو اب ہم کریں گے. خارجہ پالیسی بنیادی طور پر اپنے ملک کے مفادات کے تحفظ کرنے کا نام ہوتا ہے اور حکمت کے ساتھ چلنے کا نام ہوتا ہے. دیکھیں جب ہم تسلیم کر رہے ہیں اور اکراس دی بورڈ تسلیم کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کا رول تو ساس نندوں والی لینگویج وہ بولتا ہے. ویسے 33 دنوں میں لڑائی شروع ہونے کے بعد اور لڑائی سے پہلے بھی جو حالات تھے اس میں پاکستان کی پالیسی فینٹاسٹک رہی ہے. پاکستان کی یعنی ابھی ہم اپنے جو 2 جہاز تو ہمارے کل پہنچ گئے، فیلڈ مارشل صاحب اور اپنا ڈپٹی پرائم منسٹر کی کاوشوں سے، اور جہاز تیل سے بھرے ہوئے. تو جب ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے تو پھر اس ازمپشن پہ کیا ضروری ہے کہ اگر کل یوں ہو گیا، اگر یہ یوں ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ کیا اگر یونائٹڈ اسٹیٹس ایٹ وار ہے، اسرائیل ایٹ وار ہے، ایون ایران ایٹ وار ہے، تو کیا وہ ساری پالیسیز جو ہیں وہ ایران کی پارلیمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب وہاں پہ میزائل پھینکا جائے اور وہاں پہ نہ پھینکا جائے؟ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر جو لوگ اس کام کے لیے ٹرینڈ ہوتے ہیں، اسی طرح جو فورن آفس کی جو ٹیمیں اپنے کام، تو وہ اپنا کام جت جاتی ہیں اور قوم کا اور سیاسی مکاتبین فکر، مکاتب فکر کا اور دیگر جتنے بھی ہیں ان کا صرف ایک کام، اور وہ کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ریاست کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ. راجہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی چیزیں کیڑے نکالنا یا کسی چیز کو کہنا، اور میں اس کی مثال ایک آخری جملہ مجھے کہنے دیں کہ میں ایران کی دوں گا. ایران کی اپوزیشن کی کیا صورت تھی کہ الزام کیا لگ رہے تھے ایران کی موجودہ حکومت پہ کہ ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا مظاہروں کے دوران، اور یہ پوری دنیا کا میڈیا بھی رپورٹ کر رہا تھا. ایران میں بھی بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، سب نے دیکھا. لیکن کیا ہوا کہ جن مظاہروں کی بنیاد پہ ایران پہ حملہ کیا گیا کہ جناب وہاں پہ تو بالکل پوری اپوزیشن خلاف ہے اور آج بس جیسے ہی باہر سے گولا آئے گا رجیم چینج ہو جائے گی، تو وہ ساری اپوزیشن یعنی جو مرنے مارنے پہ آمادہ تھی وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی. آج ایران پوری ایک قوم، ایک جسد واحد کی طرح جو ہے وہ متحد ہے. تو اس وقت تو ایک چیز کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے اپنے ماہر بن کے اور کہیں جی یوں نہیں تو یوں ہونا چاہیے. اسی طرح محمد بن سلمان وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، ان کی اپنی پالیسی ہے. ہم تو مطلب اگر اس پہ کہیں گے کہ جی انہیں یوں نہیں کرنا چاہیے تھا اور یوں کرنا چاہیے تھا، وہ 2 ممالک کی بات ہے. وہ آج بھی اسلحہ انہی سے خرید رہے ہیں. آج بھی جو ان کی ڈپلیٹ ہوئے ہیں میزائلز کے، یا جو ان کے اینٹی ایئر میزائلز ہیں یا اینٹی ایئر کرافٹ، وہ وہیں سے اسی اتار کے لونڈے سے دوا لے رہے ہیں.
تو ہمیں تو اس وقت ایران تو شاید اس قسم کی جنگ کا جھٹکا برداشت کر سکتا ہے، اس کی پسلی ہے، اس کے پاس تیل کی دولت ہے، وہ تیل سمگل بھی ہو جائے تو اس کی اکانومی کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح عرب ممالک کے پاس بھی للوں کے لیے ٹائم ہے۔ پاکستان تو شاید ہفتے 10 دن کا وزن نہیں برداشت کر سکتا کسی طرف سے بھی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس نازک وقت میں ایک ہی بات ہے کہ اگر سارے متفق ہیں تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اگر مگر یا ازمپشنز پہ جو ہیں وہ کسی پالیسی برسر شاہد مسعود صاحب، برسر صاحب بڑی جنگ تیز ہو گئی ہے، بڑی شدت سے بڑے وحشیانہ بمباری ہو رہی ہے ایران کے اوپر، کچھ 400 سٹرائکس ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ جنگ آگے بڑھے گی، رکے گی؟ برسٹر صاحب دیکھیں، ایک تو میں راجہ قمر اسلام صاحب کی بات کا ضرور جواب دینا چاہوں گا کہ ایران ضرور دے جواب کے اندر راجہ صاحب شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا، جواب ضرور دو لیکن نیٹ ٹھیک کر لو۔ نیشنز کے اندر بھی جانی ہے۔ پھر جو ان کے نئے لیڈر آئے تھے، سپریم جو لیڈر تھے، ان کو بھی کونسل آف ایکسپرٹس نے جو ہے وہ میٹنگ کر کے وہاں پہ جو ہے ان کو منتخب کیا تھا۔ تو جنگی حالات کے اندر بھی ایران کے اندر پارلیمان پوری فنکشنل ہے۔ آپ ہی ہیں جو ہمیشہ سے ہر قومی معاملے کے اوپر، ہر بین الاقوامی معاملے کے اوپر آپ پارلیمان کو بائی پاس کرتے ہیں، حالانکہ طاقت کا سرچشمہ پارلیمان ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران جو ہے اس وقت لڑ رہے ہیں اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ جس طرح راجہ قمر اسلام صاحب نے آگے بات کی، میں اس کا بھی جواب دوں گا۔ انہوں نے خود کہا کہ 10-12 دن کا ہمارے پاس ہے۔ تو اس چیز کا میں قصوروار کس کو ٹھہراؤں کہ جب 48 سال آپ لوگوں نے حکومت کی اس ریاست پاکستان کے اوپر، وہ آیت اللہ خمینی جو ہے، جو 46 سال جن کے اوپر سینکشنز لگی رہی، جو دنیا سے کٹ کے رہ گئے، لیکن آج 33 دن کا وہ وار لڑ رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے لڑ رہے ہیں۔ اور آپ ہمیں یہ آج بتا کہ ہم صرف 8-10 دن وجہ سے آج ریاست پاکستان کمزور ہے۔ آج ریاست پاکستان ہر معاملے کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس طرح ایران کے اندر اس وقت اکانومی یا ان کا پیسہ یا جو ہے ان کے ریسورسز وہ اتنے نہیں لڑ رہے جتنا وہاں پہ قوم کا جذبہ لڑ رہا ہے۔ اور جو آیت اللہ خمینی صاحب کی شہادت کے بعد اس قوم کو جذبہ ملا، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج ان کا بچہ ساتھ کھڑا ہے۔ تو آپ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر خدا نخواستہ کوئی کڑا وقت آتا ہے تو یہاں پہ ہم 10 دن ہی سسٹین کریں گے؟ اس قوم نے ہمیشہ یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ ریاست کے لیے ہر چیز اپنی قربان کر دیتی ہے، اور انشاءاللہ اگر کبھی کڑا وقت آیا تو یہ عوام پاکستان اس ریاست کو بچائے۔ جی میں تو یہ کہوں گی کہ ذوالفقار راحت صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت OIC کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس وقت عالم اسلام جان ڈالے گا؟ اس میں پاکستان کی ایفرٹس ہونی چاہیے کیا، اور جو ابھی میٹنگز جس سطح پہ ہو رہی ہیں اس میں آپ باقی ممالک کو بھی شریک کریں۔ آپ بار بار پاکستان کو تو سعودی عرب کہتا ہے ایران پہ چڑھائی کر دیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب نے جو امریکہ کو اڈا دینے کے لیے جو جگہ منتخب کی ہے نا، وہ میرے خیال میں مکہ سے کوئی 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر وہ نشانہ بناتا ہے امریکن اڈے کو کل کو ایران، تو وہ میزائل جو ہے وہ کہاں سے کراس کر کے جائیں گے؟ وہ مکہ کے اوپر سے جائیں گے کراس کر کے؟ مجھے 100% نہیں پتا لوکیشن کیا ہے، لیکن میں نے ایک پروگرام میں جو دیکھا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر انٹرسیپٹر جو ہے وہ راستے میں کرتا ہے، کوئی ملبہ وہاں پہ مکہ کے اوپر گر جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ہماری مقدس جگہ وہ تو دیکھیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ الزام لگے گا کہ یہ ایران نے ان مقدس جگہوں کو اور ہمارے ایک جوش کا ایک پلان ہے پورا۔ جی تو وہ مجھے بتائیں کہ امریکی صحافی نے اس کو بے نقاب کیا۔ جی آج پاکستان نے جس طریقے سے ایک ہماری اللہ تعالیٰ ہماری افواج پاکستان کو سلامت رکھے، جس طریقے سے انہوں نے ایک انیشیٹو لینا شروع کیا ہوا ہے تمام عالم اسلام کے لوگوں
लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया हुआ है, इसके अंदर और ज़्यादा तेज़ी लाएं, बार बार दौरे करें, उनको समझाएं, कतर को समझाएं, जाके सऊदी अरब को समझाएं, शाह सलमान से बात करें और अपनी इस एक्टिविटी को ज़रूरती बराबर भी नज़रअंदाज ना करें और प्रेशर ये डेवलप करें कि OIC जो है ना उसको किसी भी तरीके से उसको इकट्ठा करना है, एक्टिव किया जाए।